نحمده ونصلي على رسول النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. یہ قرآن حکیم کی ایک بڑی ہی مختصر صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ جی مسجد میں باتیں نہ کریں، یہ جناب مسجد میں باتیں نہ کریں، یہ گناہ ہے بڑا سخت. مسجد کے آداب میں ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے آئیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور جمعے کا دن ہے کثرت سے نبی شریف پڑھیں. مسجد میں باتیں کرنے سے آپ کے سارے اعمال آگ میں جلا کے رکھ دیے جاتے ہیں. فرشتہ کہتا ہے یا ولی اللہ، اللہ کے دوست چپ کر. جب وہ بات نہیں آتا تو الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے اللہ کے دشمن چپ کر. اتنی بے ادبی ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنی. ہم مسجد میں آئے ہیں تو آپ سنیں، نہیں سن سکتے تو تشریف لے جائیں، لیکن یہ گناہ نہ کریں مسلسل کہ آپ جناب باتیں کر رہے ہیں مسجد میں جب قرآن پڑھا جا رہا ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. اس لیے حکم ہے کہ مسجد میں تلاوت کی ایسے سے کریں کہ اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت کریں، آپ اس کی عبادت میں بھی بخل نہ ہوں. کتنا آداب ہے اس بات کا. یہ نہیں کہ میں تو بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہوں اور یہاں قرآن پڑھنا شروع کر دوں اور میں تو تلاوت ہی کر رہا تھا. اس تلاوت کی اجازت نہیں ہے مسجد. آپ ایسی تلاوت کریں کہ کسی اور کی عبادت میں حرج نہ ہو. ایک آدمی خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، وہ بھی حالت عبادت میں ہے، وہ بھی فکر میں ہے. بھائی آپ اس کے پاس بیٹھ کے کیسے تلاوت کر سکتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کس آیت کے اندر غور و فکر کر رہا ہے. تو یہ بلند آواز سے تلاوت کرنا یا بلند آواز سے ذکر کرنا، اس کی بے اجازت صرف گھر کے اندر ہی ہے. اور گھر بھی ایسی صورت میں کہ گھر والے بھی تنگ نہ ہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا کہ ہم بھی گھر میں ہی تلاوت کریں گے اور گھر والوں کو بھی نہیں سونے دیں گے. یہ بھی شریعت نے منع کیا کہ آداب ہے ہر چیز. تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ایک صورت پیش کی ہے، یہ بڑی اہم ترین صورت ہے قرآن حکیم کی. اس کی ٹوٹل آیات ہی 4 ہیں. پہلے تو میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ یہ صورت کیوں اتنی اہم ترین حیثیت اختیار کر گئی ہے اور آج ہم اس کو بلائے بیٹھے. آج بشریت مسلمان ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ دراصل یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے. جناب ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا تو وہ اپنے اس منصب مسلمانی سے بھی گر چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور سے کام لے گا جس کے وہ غائب ہو، کیونکہ اس نے اصل کام تو چھوڑ دی. ایک آدمی ڈاکٹر ہے نا، اور وہ ڈاکٹری بھی جانتا ہے، دوائی مریض کو دیکھ بھی سکتا ہے، دوائی بھی ریکمینڈ کر سکتا ہے. چلے دوائی نہیں بھی ہیں، لوگ پھر بھی اس سے رابطہ کریں گے کہ جی میں بیمار ہوں، بتا وہ لکھ کر دے دیں. لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بس یہ ڈاکٹری کا پیشہ ہی چھوڑ دیا، میں پڑھتا ہی نہیں، میں مجھے چھوڑے نہیں، میں نہیں، مجھے سر درد ہوتا ہے جی، میں کیوں آپ کی تکلیف سنوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زندگی میں خود آ جاتے ہیں ویسے کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو دوائی. پھر اللہ بھی بلا دیتے ہیں ہمیں، پھر اس خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر کوئی گھر والا بھی میں ہمارا تو کہتے نہیں یار نہ کوئی نہ پوچھے بیکار جا نہیں یار ان کو کوئی نہیں پوچھے. لیکن اگر آپ الرٹ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ مجھے اللہ نے پھل دیا ہوا ہے، میں ایسے کسی کی خدمت تو کروں زبانی چلے بتا دوں. تو ہم مسلمانوں کو جنہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہوئی، اور اس کتاب کو دینے کے لیے اللہ نے ایسی نہیں کتاب دے دی کہ کتاب آ گئی ہو اور آدھے بندے کہیں کہ کتاب اصل ہے اور آدھے کہیں کتاب ہی نقل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھیجنے سے پہلے ایک بندہ منتخب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے قوم قریش کو منتخب کیا اور قوم قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا. اور جب ایک بدو نے آپ سے پوچھا، حجت الوداع کا موقع تھا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے، وہ بیچارے پہلی دفعہ کہیں حج پہ. اس زمانے میں اس ہمارے گھر تو نہیں تھا نا کہ جی میں حج میں جا رہا ہوں. شاید کو بندہ ہو جو ایک ہی دفعہ حج میں گیا ہو، سفر کے تو ذرائع نہیں تھے، مہینوں سفر چلتا تھا. تو زندگی میں ایک بار یہ آیا اس نے
اتنا بڑا ہجوم دیکھا، اتنا بڑا اجتماع دیکھا، اور پوچھا یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا وہ آپ کے پاس آئے، اور آپ نے اس نے پوچھا کہ آپ کب سے نبی ہیں جناب؟ اس کے لیے تو نئی بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب جناب آدم روح اور جسم جو تھی وہ قالب کی صورت میں بولی تھی، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا۔ اس نے جب اور تعارف چاہا تو آپ نے کہا میں ابراہیم کی دعا، میں ابھی ابراہیم کی دعا عرب کے سارے لوگوں کو جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کا وہ دعا یاد تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب حرم بنایا تھا بیت اللہ، یہ دعا مانگی تھی اے الہ العالمین اس حرم کے اندر ایک اپنے بندوں میں سے بندہ نازل کرنا جو ان کو پاکیزگی اور طہارت سکھائے، ان کو حج کے اعمال سکھائے، ان کی تربیت کرے۔ آپ نے فرمایا میں وہ دعا ابراہیم ہوں۔ 4.5 سال کے 1000 سال کے بعد اللہ نے قبول کی۔ 4.5 پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اب ہم تو آج دعا مانگتے بھی شام کو کہتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لی، اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہہ دی۔ اب اللہ کی مشیت ہے کس وقت اللہ نے وہ نبی دنیا میں بھیجنا ہے۔ اللہ کے یہاں تو تخلیق ہو چکی تھی کائنات کے ساتھ ہی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو ساری روحیں ایک ہی حکم سے بنائی تھی۔ پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بھی آپ نے کہا میں ابراہیم کی دعا، ابراہیم ابھی ابراہیم ان کی میں دعا پڑھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ تعالیٰ ہی میں سے ایک رسول بھیجو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ نے سب سے پہلے 40 برس تک اس لوگوں میں رکھا۔ لوگوں نے دیکھا، نام سے لوگ نہیں پکارتے تھے آپ کو، احترام کی وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا تھا یا امین کہا جاتا تھا۔ لوگ کہتے جب نام لیتا کوئی جناب امام، وہ کہتے اچھا صادق الامین، یعنی اس معاشرے کے اندر جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہی نے تعارف کرا دیا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ کیوں کرایا؟ کیونکہ کل آپ نے اعلان کرنا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اور یہ مجھے پیغام دیا گیا۔ اس وقت لوگ نہ پوچھیں کہ یار ان کو ہم مانیں یا نہ مانیں، یار ان کا پچھلا ریکارڈ تو یہ اللہ نے پچھلا پورے کا پورا ریکارڈ ایسے بنا دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم ہو گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، خبردار کیجیے، تو آپ نے سب سے پہلے نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ صبح کا وقت تھا، عرب کا رواج تھا کہ اگر کوئی اعلان کرنا ہوتا، کوئی اطلاع دینی ہوتی، کوئی حادثہ پیش آ جاتا، تو صلاۃ فجر کے وقت مقام صفا پہ آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا ایک دائیں ہاتھ پہ پہاڑی، آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے، اس کے اوپر چڑھ کر لوگوں کو بلایا جاتا، قبائل کے نام لیے جاتے، یا معاشر الانصار، یا وہاں تو انصار نہیں تھے، جو بھی قبائل تھے، یا معاشر بنو تمیم، یا معاشر القریش، جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے نام لیے جاتے۔ اور ظاہر ہے صبح کا وقت ہوتا، کوئی پوزیشن تو تھی نہیں، نہ کوئی شور شرابہ تھا، اور چاروں طرف پہاڑ کے آواز گونجتی، لوگ گھروں سے نکل آتے، وقت پہ سوتے تھے۔ ہماری طرف نہیں نا کسی کو جگانا پڑا، وہ تو صبح سویرے صحراؤں میں نکل جاتے، جانوروں کو لے جاتے، قافلے آتے، کاروباری لوگ تھے مکہ میں، جیسے پرانے زمانے کے جتنے کاروباری کے سورج نکلنے سے پہلے کاروبار شروع کر دیتے تھے، شام کو سو جاتے تھے کھانا کھا کے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، تو آج ہمارا رواج بدل گیا، وہ رواج وہ تھا، آپ نے آواز لگائی، بلایا تو سارے عرب والے گھروں سے نکل آئے، جو بھی مکہ معظمہ کا اس وقت کا شہر تھا وہ لوگ آ گئے۔ وہ شہر اتنا ہی تھا، اس سے بھی چھوٹا تھا جتنا آج حرم ہے۔ یہ جو حرم ہے نا، اس سے چھوٹا شہر تھا، حرم تو بہت بڑی جگہ ہے۔ ہاں اس حرم سے باہر جہاں صفا مروہ ہم کرتے ہیں، جس جو برآمدہ بنا ہوا ہے، اس برآمدے کے ساتھ ہی دروازہ ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، ابھی آپ اگر جائیں تو پڑھیں، باب ابی شیبہ۔ باب ابی شیبہ وہ دروازہ ہے جہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت حرم میں تشریف لایا کرتے تھے۔ شیبہ وہ بزرگ تھے، سفید ان کے بال تھے، تو اس وجہ سے لوگ ان کو شیبہ کہتے تھے، سفید سردار بالوں والے۔ بڑی اللہ نے ان کو وجہ عطا کی تھی، جنوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد تھے، تو وہ جس دروازے سے جس راستے سے آتے تھے اس کا نام ہی تھا باب ابی شیبہ۔ وہ ابھی لکھا ہوا ہے، باب ابی شیبہ کے اس راستے سے آتے تھے۔ اس دروازے پہ جب آپ جاتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں باہر، تو وہ مکان ہے سامنے جس کو مولد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس میں آپ نے دنیا میں آپ تشریف لائے، وہ مکان موجود ہے۔
اب پتہ نہیں ہر سال نقشہ بدل جاتا ہے، لیکن وہ مقام اس کے نشانات موجود ہیں۔ وہاں سے آپ تشریف لائے، لوگ آ گئے، آپ نے جب لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے ان سے ایک سوال کیا، کیفا وجدتنی، تم نے مجھے کیسے پایا، میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب نے کہا الصادق الامین، کیا بھائی ہم اپنے گھر والوں کو بٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گھر والوں بتاؤ یار میرے بارے میں تھوڑی کی رائے ہے؟ آدھے بندے تو کہہ میری بس مہربانی کریں آپ ہم سے نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے اگر سچ بتایا تو آپ ناراض ہو لیں۔ کیا ہم اپنے محلے کی مسجد میں اعلان کر سکتے ہیں کہ یار یہ مجھے منصف بنانا چاہتے ہیں، میں آپ کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بارے میں میری کیا رائے ہے؟ میں اپنے ان دکاندار بھائیوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ یا جہاں میں کام کرتا ہوں یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ سامنے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یار بتاؤ آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ شاید ہی آپ کو بندہ ہو جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں۔ جیسے میں کہوں گا کیا رائے ہے، آدھے بندے چل پڑیں گے، کہتے ہیں بس ہم سے آپ نہ پوچھے پیچھے، ہم بتانے کی قابل نہیں کہ آپ کے بارے میں ہم بتائیں گے، سارے لوگ جانتے ہیں جو بھی آپ ہیں۔ یہ اللہ کی ایک دین ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ سارے مشرکی تھے نا، ماں باپ کوئی صاحب ایمان تو تھا نہیں، سب نے کہا الصادق الامین کہ جی ہم نے 40 برسوں سے، آج کوئی 16 برس کی عمر نہیں تھی آپ جب وہ 20 برس کی عمر نہیں تھی، جب کوئی 24 برس کی عمر نہیں، 40 سال بڑی عمر ہوتی ہے، ایک پختگی کی عمر ہے۔ اگر ایک آدمی 40 سال تک اس نے جھوٹ نہیں بولا تو آگے گمان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ اگر 40 سال تک بڑی اہم عمر ہے نا، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی بچے، آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں اور آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں، وہ رائے پھر 40 سال والی رائے میں اس وقت بھی بندے ہوں گے جن کی عمریں 30 سے 40 سال ہوں گی، جن کی عمریں 25 اور 50 سال ہوں گی، جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا زندگی میں، جنہوں نے آپ کے ساتھ کاروبار کیا ہوگا، جو آپ کے ساتھ ملے ہوں گے، جنہوں نے آپ کی شادی میں بھی شرکت کی ہوگی اور شادی کے بعد بھی حالات دیکھ کر کیسے خوش سلوکی سے آپ زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی یہ وہ حالات ہیں جب آپ کے پاس ایک غلام بھی ہیں جن کا نام زید بن حارث ہے، وہ ایک قبیلے سردار قبیلے کے بچے ہیں، بچپن سے مخالف قبیلے نے اغوا کیا اور پیش ڈالا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اور شادی کے بعد وہ نے تو فتن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، بچے آپ کی پرورش میں تھے۔ وہاں جب زید کے والد حارث کو پتہ چلا، کسی عرب نے جا کر بتایا کہ ہم نے تیرے بچے کو مکہ معظمہ میں دیکھا ہے، تیرے بیٹے کو، وہ تو کئی سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا بچہ، وہ اپنے بھائی کو لے کے آیا اور مکہ والوں سے پوچھا کس شکل کا ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا ہاں وہ فلاں کا غلام ہے۔ وہ فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بچے کو پہچان لیا، بچے کو لپٹتے روئے، بچہ بھی رویا والدین کو دیکھ کے، اور اس نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر احسان کیجیے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے مخالفان نے اس کو پکڑ کے بیچ ڈالا تھا، آپ کے پاس ہے، جو بھی آپ نے یہ آپ کے خاندان نے اس کی قیمت اس وقت دی ہوگی، ہم آج کی قیمت دینے کو تیار ہیں، یہ بچہ آپ نے دے دیا۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے نا کردار کو، آپ نے فرمایا کہ نہیں اس بچے نے میری خدمت کی ہے، یہ میرے ساتھ میرے بچوں جیسا ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں، کوئی قیمت نہیں، کیونکہ حق کس کا ہے؟ آپ کا حق ہے، آپ کا بیٹا تو نہیں، تو کیا وہ بچہ چلا گیا؟ ایک بچہ 15-20 برس بعد والدین کو ملے، اسے بتایا جائے تیری ماں بھی انتظار کر رہی ہے، تیری بہنیں بھی، اور تم آزاد ہو، یہاں تو تم غلام ہو، تو وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا، کہتے نہیں مجھے لے چلے خدا کے، چاہے جو مرضی آپ اس کو کھلائیں، جو مرضی آپ پلائیں، جو والدین کی اور بہن بھائیوں کی محبت ہے، جو وطن کی محبت ہے، وہ نہیں نکالی جا سکتی، یہ فطری ہے، یہ اللہ نے رکھ دی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے وہ محبت بھی ختم کر دی ہے تو اس سے دیکھ لیں گے، ابھی تو وہ ایمان ہی نہیں لائے زید بن ثابت، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، نہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ پلانے نبوت کریں گے، لیکن آپ کا وہ جو کردار کیسا مثالی ہے کہ آپ نے جب اس کو کہا کہ آپ جا سکتے ہیں تو اس بچے نے کیا کہا زید نے، اس نے کہا ابا جان میں ان کو چھوڑ کے تو آپ کے ساتھ چلی جا سکتی۔ اس کے والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے تو سردار کا بیٹا ہے، حارث کا بیٹا ہے، اور تو ان کی غلامی کے اوپر راضی ہوگی،
تیرے اندر غلامی کی جراثیم پیدا ہو گئے کہ تو غلام. اس نے کہا خدا. کہتا بابا جان آپ انہیں جانتے ہی نہیں, میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری تربیت انہوں نے کیسے کی ہے, مجھے اپنے گھر میں کس طریقے سے مجھے رکھا ہو, میں کیسے بتاؤں. اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے رکھا ہے تو کوئی والدین بھی شاید نہ رکھ سکتا, تو میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں. ابا جان مجھے معاف کیجیے گا, چچا جان مجھے معاف کیجیے گا, آپ کی بڑی محبت ہے, لیکن اس شخصیت کو میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا. یہ نہیں کہا وہ نبی تو ابھی تک اعلان نبوت ہی نہیں ہوا تھا, ایک عام انسان تھے عرب کے. آپ اس سے اندازہ لگائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس بچے سے محبت کی ہوگی, اس کی کیسی تربیت کی ہوگی, اس کو ماں باپ کا کیسا پیار دیا ہوگا جو جانے کو تیار ہی نہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایسے جانے نہیں دیا. اس کے والد نے کہا کہ جناب ایسی بات ہے کہ ہمارا بیٹا جا ہی نہیں رہا آپ سے, تو آپ نے ان کی بات کا بھرم رکھنے کے لیے کہ یہ تمہارا بچہ بھی کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, اس کو ہاتھ سے پکڑا زید کو اور حرم میں گئے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ آج سے اس کا نام زید بن حارث نہیں ہوگا, اس کا نام زید بن محمد ہوگا, یہ میرا بولا بیٹا ہے. جب یہ انہوں نے اعلان کر دیا تو انہوں نے کہا بس ہم آپ خوش ہو گئے, اب ہمارا بیٹا غلام نہیں ہے, عرب ایک سردار کا بیٹا ہے, یہ ہم نے آپ کو بخش دیا, ہم آپ سے نہیں لے جاتے اور وہ آپ کے ساتھ ہی رہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. اس اعزاز کو اللہ نے برقرار رکھا قرآن حکیم میں. قرآن حکیم میں کسی صحابی کا نام نہیں, نہ سیدنا ابوبکر صدیق کا نام ہے, نہ سیدنا عمر فاروق کا نام ہے, نہ سیدنا عثمان غنی کا نام ہے, نہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا نام ہے, نہ سیدنا امام حسین اور امام حسن کا نام ہے. اگر نام ہے تو کس کا ہے؟ زید کا نام ہے. قرآن میں زید کا نام صرف ایک واحد صحابی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ بھائی وہ بچہ جس نے کہا میں والدین کو تو چھوڑ سکتا ہوں, رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا, رسول اللہ نہیں بلکہ محمد کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, اللہ نے کہا قرآن میں اس کا نام لکھ دیا. پھر وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں حکم بھیج دیا کہ آئندہ کوئی آدمی اپنے والدین کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے نہ پکارا جائے. آپ اپنے کسی کو لہپالک نہیں بنا سکتے. ہر آدمی آپ نے کہا کہ اپنے والد کے نام سے پکارا جائے. ہاں اگر تمہیں والد کا نام نہیں پتا پھر مجبوری ہے کہ وہ تمہارا بھائی نہیں, لیکن والد کے نام سے یہ جو ہم بہن اور بھائی بنا لیتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ غلط رواج ہے, غلط طریقہ ہے, اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بعد میں ہم کہتے ہیں وہ جی ان کو ہم نے بھائی بنایا ہوا ہے, جی وہ ہماری بہن بن گئی ہیں. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم سارے مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں. ہر خاتون کو اپنی بہن ہی سمجھی اور ہر مسلمان بھائی کو بھائی سمجھیے, لیکن یہ ایک لحاظ سے شریعت نے اس کی منع کیا کہ اس سے کئی احکام معطل ہو جاتے کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تو پردہ ہی امتحان نہیں. وہ بھائی شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں آپ اور میں کیسے اسے ختم کر سکتے ہیں زبان سے. کل آگے بچے ہوتے ہیں, کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں, آپ کبھی دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار جس کام کا شریعت نے منع کیا تو اس کے پیچھے کو وجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم کی کو وجہ ہے بھائی, ایسے تو نہیں حکم دے دیا گیا. تو جب یہ حکم آ گیا تو دوبارہ حضرت زید کا نام جو تھا وہ زید بن حارث ہو گئی, زید بن محمد نہ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک اعزاز نے دیا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا بنایا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے زید بن حارث کا نام سورہ احزاب میں جو واقعہ آ گیا زید بن حارث کے نام سے, ان کا نام اللہ نے لکھ دیا قرآن میں کہ وہ صحابی ہیں. اللہ نے اعزاز اس لیے دیا کہ ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ چلے یار یہ کون تھے زید بن حارث. باقی کتابیں تو ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ, لیکن یہ کتاب اللہ کی قیامت سے پہلے اٹھائی جائے گی, پھر قیامت آ جائے گی. اللہ نے کہا ہم نے رکھ یہ کتاب کا نام آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا واقعہ کیا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام زادے کو صرف آزاد نہیں کیا, اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کیا. اور اس خاندان نے اعتراض کیا, بڑا خاندان تھا رکھا, انہوں نے کہا یہ غلام آپ نے غلام اس پہ داغ ہے کہ ہے غلام. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میری خواہش ہے کہ میں ان کی شادی اپنے خاندان میں کروں تاکہ یہ رواج ختم ہو جائے, تاکہ یہ ختم ہو جائے کہ فلاں بندہ فلاں قبیلے کو اگر شادی نہیں کر سکتا. آپ نے کہا نہیں وہ تو دین داری ہے, اس کا دین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان کو یہ زیب دیتا ہے. کیوں آپ نے وہ اثرات بتانے تھے کہ میں غلام نہیں. حضرت زید بن حارث کا کیا مقام ہے کہ جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 افراد اور تھے. ایک جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن نے سواریوں کا بندوبست کیا، زاد راہ کا بندوبست کیا، راستے میں دودھ کا بندوبست کیا، اور سفر میں سب کچھ گھر میں جو پڑا تھا سب لے کے چل پڑے تھے. اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں ان سب کے احسانات کے بدلے میں نے دنیا میں ہی چکا دیے سوائے سیدنا ابوبکر صدیق. یہ اللہ کو میں کہوں گا کہ ان کے احسانات کا بدلہ لوں. اتنا بڑا مقام ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق، اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے جب مکہ والوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. مکہ والوں نے قدموں کے نشان سے ڈھانپ لیا تھا کہ ان پہاڑوں میں آپ مقیم ہیں. پھر اس پہاڑی پر بھی پہنچ گئے اور پہاڑی پہ پہنچ کے باہر سے آواز لگائی اخرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد باہر آئیے. اعلان نے کیا ہوا تھا کہ جو بھی آدمی ان کی اطلاع دے گا یا سر کاٹ کے لے آئے گا تو 100 اونٹ بطور انعام کے دیں گے. جناب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اس طرح وہ پہاڑی ہے اور نیچے وہ جگہ بنی ہوئی رستہ جہاں سے آپ اندر دامن پہنچے. سیدنا ابوبکر صدیق ان کو دیکھ رہے ہیں سامنے کہ عرب کے سردار باہر کھڑے ہیں، ان کی پاؤں میں ٹانگیں نظر آ رہی ہیں. اگر وہ جھک کے دیکھتے اس غار میں تو سامنے دیکھ لیتے. ایسے اندر کر اوپر آپ بیٹھے تھے اور اس غار کے دروازے پہ ایک مکڑی نے جالا لگا دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے. تو ایک سردار نے کہا کہ یار دیکھو یار جالا لگا ہوا ہے اور جالا ٹوٹا بھی نہیں، اس کا مطلب ہے اس غار میں کوئی نہیں داخل ہوا. دوسرے نے کہا یار کبوتری نے انڈے دیے، وہ بڑے پر بیٹھی ہوئی، اگر وہ بندہ اندر ہوتا تو بیٹھتی نہیں. یہ اللہ نے ایک انتظام بنایا ایک چند گھنٹوں کے اندر اللہ نے مکڑی کو یہ طاقت دی ہے کہ مکڑی چند گھنٹوں میں جالا بنا لیتی ہے، راستہ بند کر دیتی ہے. اس کو توڑ سکتے ہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں اللہ نے روک دی. جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے خوف کی حالت آئی ہو گئی. ان کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ یار اگر یہ جھک کے دیکھیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے، اور اگر آپ پکڑے گئے انہوں نے اعلان کیا، وہ اعلان کو اگر سن رہے تھے آپ پہ یہ گریہ کی کیفیت آ رہی تھی کہ میں آپ کا محافظ ہو کر میں کیا کر سکوں گا اتنی نعمت کے مقابلے. اس وقت اللہ نے آیات نازل کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے بھائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس وہ ہم دور ہو گیا، وہ واپس چلے گئے. ایک چاندنی رات تھی اور آسمان پہ بے شمار ستارے تھے اور اتنے ستارے تھے کہ حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ سفر کر رہی تھی. رات کو جب انہوں نے ہمیں تو کوئی ستارے نظر ہی نہیں ہے، شہر میں اتنا دھواں ہوتا. انہوں نے کہا کہ جتنے یہ ستارے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہو سکتی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہوں گی جتنی آسمان کے ستارے ہیں. حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کے مجھے تھوڑا دھچکا لگا، کیونکہ میرے خیال میں یہ تو اتنی نیکیاں میرے ابا کی ہونی چاہیے تھی. انہوں نے پوچھا کہ میرے ابا کی بھی اتنی نیکیاں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تیرے ابا کی تو وہ ایک رات جو میرے ساتھ غار ثور میں ٹھہرے تھے وہ ایک رات کی نیکی اس سے زیادہ ہے بھائی. سیدنا ابوبکر صدیق کا تو اتنا بڑا مقام. اب آپ دیکھیں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ چلے گئے، یہ کتاب ہمارے حوالے کر گئے اور اس کتاب کے پہلی صفحے میں لکھ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کرام نے اس کتاب کو پڑھا اور سیکھا اور ایک دوسرے کو اس کتاب کی تلقین کی. یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں. آج تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کی آج 16 سال کی رہے بھائی، وہ 16 سال اس کی زندگی کی گر چکی ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ 17 سال کی عمر لے کر آئے. ہم تو آج جشن منا رہے ہیں کہ بچہ 16 پڑھ گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ اگلا سال تو وہ دیکھ کے گئی. کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو 17 سال میں فوت ہو گئے، جو 20 سال میں فوت ہو گئے، جو 30 سال میں فوت ہو گئے، جو 40 سال میں فوت ہو گئے. ہر آنے والا سال دراصل میری زندگی کا ایک سال کیا کر رہے ہیں، میری زندگی کام کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے. یہ ہم سے پوچھا جائے گا جو کام میں پچھلے سال کر سکتا تھا اس وقت مجھے کرنے کی استطاعت ہی نہیں، میرے میں سکت ہی نہیں. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم خسارے میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو چیز آج آپ کو حاصل ہوئی، یا بچہ پیدا ہوتا ہے نا
ایک آئی اسپیشلسٹ نے مجھے بتایا، جب اسے میں نے جا کر بتایا کہ یار میری نماز آنکھیں جو 6x6 تھی، میں تو کبھی اینک اس نے پوچھا آپ کون سے، میں کبھی اینک لگائی نہیں، کہتے دور کی مگر وہ بھی کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے میں جہاں سے نظر جائے میں دیکھ لیتا ہوں، پڑھ نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن اب مجھے کو تھوڑا پریشانی گھبراہٹ نظر آ رہی ہے۔ وہ گیٹ سے داخل ہو رہا، چہرہ نہیں واضح دیکھنے کے لیے۔ اس نے کہا جناب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ ماں کے سامنے بٹھایا جاتا ہے تو اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے بچے میں کہ بچہ 6 انچ کے فاصلے سے جو چہرہ دیکھتا ہے وہ اپنے اندر رجسٹر کر لیتا ہے، وہ ماں کی خوشبو بھی رجسٹر کر لیتا ہے۔ بچہ جب روتا ہے دیہات میں تو ماں اپنی جو چادر ہے نا اس میں گلگوٹی بنا دیتی ہے، اس کی جب خوشبو سونگتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری ماں ہی یہاں موجود ہے۔ اس چادر کی وجہ سے اس کے اندر کو سائنس لگتی ہے بچے میں، کہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا یہ جو بین ہے یہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، 6x6 سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی نگاہ، لیکن دنیا میں 6x6 ہی رہتی ہے، لیکن ایک سٹیج آ جاتی ہے پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے پھر شاید ایک ایسی سٹیج بھی آ جائے جب وہ اینک بھی نہیں ملے گی، اس کی اتنی نگاہ بھی ہو جائے گی پیچھے سے۔ وجہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں، کہ ہم سب خسارے میں ہیں۔ اگر ہم نے یہ گزشتہ وقت قیمتی نہیں بنایا تو وہ قیمتی بن ہی نہیں سکتا، وہ چلا گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک آدمی کو گرمیوں کے دنوں میں نے برف بازار میں بیچے تھے، وہ برف بیچ رہے تھے، دکانیں بند ہو رہی تھی، لوگ گھروں گھر جا رہے تھے، کسی نے برف خریدی کسی نے نہیں خریدی۔ وہ کہہ رہے تھے خدا کے لیے میری برف خرید لو، وگرنہ آج رات کے بعد یہ برف نہیں بچے گی۔ اگر برف والے کی رات کو دیہاتوں میں سارے لوگ خریداری کر کے گھروں میں چلے جائیں تو برف والا جو من بھی اس کو برف کر رہا ہے صبح تک وہ پانی بن جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں ہماری زندگی دن بدن ختم ہو رہی ہے، یہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ مجھے 3-4 ہفتے میں بیمار رہا تو محسوس ہوا کہ یار میں تو بیٹھ کے پڑھ بھی نہیں سکتا، میں تو بیٹھ کے مرضی سے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا کہ بھوک ہی نہیں ہے، کوئی کام بھی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جھٹکے بیچ میں آتے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ یوں نہ سمجھے کہ زندگی اسی طرح چلتی رہے، آپ کس غلط فہمی میں کا شکار ہیں۔ زندگی اس طرح نہیں چلے گی، زندگی اس طرح چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے قانون فطرت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں جب آپ آ جائیں گے تو آپ اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکیں گے جب تک یہ نہ پوچھ لیا جائے کیسا فنا عمرے کا، کہ تو نے اپنی عمر بھائی کس کام میں فنا کی؟ بھائی آپ تو عمر بھی نہیں تھی 55 سال 60 سال، بتائیے کیا کیے؟ اگر میں نے یہ بتا دیا کہ جی میں تو بس نوکری کی تھی، ریٹائر ہوا تھا، گھر بنایا، بچوں کی شادیاں کر دی، تو یہ دنیا کا ہر جانور یہی کر رہا ہے۔ جتنے جانور ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، پھر ان کے بچے آپ نے اپنے گھر بنانے، میرا اور ان کو کیا ہو، مجھے کیوں اشرف کی بات بنایا؟ پھر پوچھا جائے گا آپ نے اپنی جوانی کس کام میں ضائع کی؟ جوانی میں کیا کرتے رہے جب آپ کے پاس یاد کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ کس کام میں کھپائی ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کوئی آدھی دنیا پر حکومت تھی، آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ اس زمانے میں لوگوں نے بڑے کاروبار کی، وہ کاروبار کرنے والے بھی ختم ہو گئے، حکومت کرنے والے بھی ختم ہو گئے، جہاد کرنے والے بھی دنیا میں نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کی اور ٹکرا گئے وہ قیامت تک بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اس وقت زندگی کی پرائرٹی طے کر لی تھی کہ ہم نے یار یہ کرنا ہے۔ ان تاجروں کے نام کوئی نہیں جانتا مگر ان مجاہدین کے سب نام جانتے، لوگوں نے کتابیں لکھی ان کی زندگی پر کہ وہ دین مبین کو لے کے عمل کیا، چلے۔ ہم نے نہ عمل کیا نہ ہم کہیں لے کے گئے، نام لے جانے کے قابل عمل ہی نہیں کیا تو آگے ہم نے کدھر لے جانا تھا۔ آج دنیا میں اگر اسلام کی راہ کی رکاوٹ ہے تو ہم رکاوٹ ہیں بھائی۔ ہم نے پارٹیاں بنا، اسلام میں پارٹی کی اجازت نہیں کہ ہم بھی اپنی کہیں جی ہماری مسجد ہے، ہم نے ایک جماعت بنائی ہے جی اس کو فلاں امیر ہوگا، اس طرح کر کے نظم چلے گا۔ مسجد کے انتظام کے لیے آپ کمیٹی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک جماعت ہی کھڑی کر لیں علیحدہ کہ جماعت کے یہ جھنڈا ہوگا، جماعت کا یہ اسلوب ہوگا، پھر اگلی مسجد والے بھی ایک اپنی جماعت بنا لیں گے، پھر وہی ہماری جماعتیں مان جائیں گی اور ہر جماعت کہے گی ہم جنتی ہیں کیونکہ ہم سنت کے بڑے قریب ہیں
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بڑی جماعتیں ہوں گی، 73 سے مراد 73 نہیں، بے شمار جماعتیں ہوں گی، ہر جماعت کہے گی ہم جنت میں جانے والے۔ ہاں حکم یہ دیا گیا کہ آپ سب سے پہلے خود قرآن کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں، پھر آپ کامیاب مسلمان ہیں، پھر خود بخود ایک تبدیلی آ جائے گی جو اللہ چاہتے ہیں۔ اور یہی تبدیلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ عرب کا ایک غیر معاشرہ ہے، اس نے اندر تشریف لائی، ان کو قرآن سکھایا، رات کو ایک غلام کو روتے سنا، آپ اس کے کمرے میں چلے گئے، وہ غلام کو بخار تھا، اس نے کہا جی مجھے بخار ہے، سارا دن میں نے کام کیا، اور وہ جو میرا مالک ہے وہ جو رکھ گیا یہ 5 کلو، اور کہہ کر گیا کہ صبح تک یہ پیسے ہونی چاہیے، اور نہیں پیسے تو مجھے کوڑوں سے مارے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہر دودھ لے آئے گرم، اس کو دودھ پلایا، کہا تم سو جاؤ، جو تمہارے میں پیسوں گا۔ آپ نے رات کو جو پیسی، صبح غلام نے جاگا تھا، جو پیسے پڑے تھے، مالک آیا، اس نے کہا اچھا جو بھی پیسی میں طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ جتنے دن وہ بیمار رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اس غلام نے جرأت کی کہ جی آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لاتے ہیں؟ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، لیکن اس غلام کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ حرم میں جا کے دیکھے یہ کون ہے، وہ تو سارا دن بیچارہ بھوک چراتا تھا اور مار کھاتا تھا۔ آپ نے بتایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم سے میرا تھا، تو اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، جو اس نے کہا میں آپ کا ایمان لاتا ہوں، آپ واقعی نبی نہیں۔ کیا کوئی قریش کا اور بنو ہاشم کا فرق کسی غلام کے پاس بیٹھ سکتا ہے، یا کسی غلام کو اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دے؟ صاحب نے کہا نہیں، تمام مسلمان بھائی۔ بلال پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ایسے داخل ہوئے کہ ان کو گھسیٹا جاتا، کہا جاتا کہ چھوڑ دو، وہ کہتے اللہ ایک ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور مجھ سے پہلے بلال جنت میں داخل ہوں گے، میری انگلی کی لگام احتیاط ہے۔ کیوں اللہ نے اعزاز بخشا؟ کیوں وہ ایمان لے آئے؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کردار پیش کیا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، جو آپ کی وجہ سے پوری امت کو ملا ہوا ہے، ہم نے چھوڑ ہی دیا۔ ہم کسی کے کام میں، آپ کسی کے کام آئیں پھر دیکھیں وہ آپ کے کتنے کام کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کام کریں، کسی کا فی سبیل اللہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کے کام پہ لگا دے گا۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، نقصان پا رہا ہے، ہر لمحے نقصان ہو رہا ہے، عمر کم ہو رہی ہے، نگاہ کمزور ہو رہی ہے، جائیداد جا رہی ہے، آپ مرضی کھا بھی نہیں سکتے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 4 جو کام کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں وہ خسارے میں نہیں، وہ چاہے مر بھی رہے ہیں، چاہے ان کی عمر گھٹ بھی رہی ہے، چاہے ان کی توانائیاں بھی کم ہو رہی ہیں، لیکن وہ 4 کام اگر کر رہے ہیں تو وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ ایک آدمی اگر بعد جماعت نماز پڑھتا رہا ہے اور بیمار ہو گیا، اب اس کی جماعت بھی جاتی رہی، گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ اس کو جماعت کا ثواب دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کریں گے کہ تم جاؤ اس مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھتا تھا اور ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور اس کے بعد اس کا ثواب اسے پہنچاؤ۔ وہ گھر بھی پڑھ رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے کام کیا اور اللہ نے فرشتہ لگائے ہوئے، تو چاہے 10 سال زندہ رہے، 20 سال زندہ رہے، تیری جگہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور پوری نماز ایک فرشتے کی ادا ہوئی نماز تیرے نماز میں درج کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کچھ طرح احسان کا بدلہ اتارتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے جی میں تو کمزور تھا، گھر میں کوئی سجدہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوا، اور سلام پھیرا تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ 4 رکعتیں پڑھی تھی کہ 3 پڑھی تھی۔ اللہ فرمائیں گے یہ علیحدہ معاملہ ہے، یہ ہم قبول کر چکے ہیں، لیکن تیری ایک مستند نماز وہاں تمہیں مل رہی ہے۔ اس استقامت کی وجہ سے جب تم صحت میں تھے، تم پڑھتے تھے تو ہم نے فرشتہ لگا دیا۔ تو کوئی بھی عمل آپ استقامت سے کر رہے ہیں تو اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ میں نے خود قرآن حکیم میں کہہ دیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کی۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کام کو کرنا، بدلہ نہیں لینا کہ وہ جی آپ نے تو میرا شکریہ ہی ادا نہیں کیا۔ آپ نے جب یہ سوچ لیا نا اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تو آپ نے عمل ضائع کر لیا۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو اجر دے دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہیں پتہ ہے کہ نفع نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہوئی ہے، میری زندگی اور موت بھی ہوئی ہے،
میری ہر چیز کی ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ اور اگلا حکم ہے یہ صرف ایمان زبانی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میرے عمل میں بھی ایمان نظر آنا چاہیے۔ میں کسی کو دھوکہ بھی نہ دوں، کسی کو جھوٹ بھی نہ بولوں کہ نہیں یار میرا ایمان ہے کہ اللہ نفع دیں گے تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جب میرا ایمان ہے اللہ عطا کرنے والے تو مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دو کام کے بعد تیسرا کیا کام ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کروں، دوسروں کو بھی یہ بات بتاؤں۔ یہ جو ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ بات بتائی جائے دوسرے کو، تاکہ آپ بھی کسی اور کو بتائیں۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر کی بھی تلقین کریں۔ آپ کسی کو حق کی بات بتائیں گے تو وہ لڑ پڑے گا، وہ کہے کہ یار آپ نے ٹھیکہ لی ہو، جب بھی میں کام کرنے لگتا ہوں وہ آپ بیچ میں آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں غلط کر رہے ہیں، کیوں آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ صبر سے کام لیں، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کہیں بھائی میرے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ آپ گھر سے اگر 1 کلو چینی بازار سے لے کے گھر جا رہے ہیں اور وہ شاپر پھٹ جائے، چاہے میں آپ کو نہیں جانتا، میرا کام ہے آپ کو جا کے روکوں کہ بھائی وہ شاپر پھٹ گیا یا شاپر چینج کرنا۔ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یار کلو چینی کے لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ اتنا بڑا خسارے کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی کاغذات بنائے بیٹھے ہیں، زمین پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، پڑوسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، ماں باپ کے ساتھ آپ بولتے نہیں ہیں، بچے آپ کے خلاف ہیں، تو یہ میرا کام نہیں بنتا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ یار آپ نے کرنا نہیں ہے۔ آپ کا کوئی موت کا پروگرام، آپ کے پروگرام میں شامل نہیں ہے موت، لیکن وہ فرشتہ تو کاٹ چٹ لیے پھرتا ہے پیچھے پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے مکان کا نقشہ بنوا رہا ہوتا ہے، اس نے مکان کے ارے کھدوا لیے ہوتے ہیں، سارے پلان کیا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت اس بازار میں اس کو کفن دیا چکا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن بازار میں کپڑا آیا پڑا ہے اور گھر والے شام کو بھاگیں گے کہ وہ کفن بننے جا رہے ہیں، ان کی تدفین کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کفن اس دن تو نہیں بن کے آیا تھا فیصلہ باز، وہ تو ہم نے ہفتہ پہلے بھجوا دیا تھا کہ اس کا کفن ہے، اس کو ہوش ہی نہیں۔ ہمیں اتنی تو ہوش ہونی چاہیے کہ یار میرا کفن نہیں جا سکتا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی بجائے صرف یہ ایک صورت ہی نازل کر دیتے، ایک صورت، تو صاحبان عقل کے لیے ایک صورت ہی کافی تھی، ایک صورت ہی کافی تھی کہ یار ہم خسارے میں ہیں، 4 کام ہم نے کرنے ہیں، ایمان لے آنا ہے، اس ایمان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، دوسروں تک یہ وصیت پہنچانی ہے، اور اگر وہ آگے سے زیادتی کریں، ناراض ہوں کہ آپ ٹھیکیدار ہیں یا برا نہیں منانا، کہنا کوئی بات نہیں یار، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شاعر بھی کہا گیا، مجنون بھی کہا گیا، پتھر بھی مارے گئے، مگر آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں مجھے پہچان سکے تھے، ان کی اولاد کو پہچان عطا فرما، اللہ نے ان کو عطا فرما دیا، آئین ہم تک پہنچ گئی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ آیت کتنی اہم ہے سورہ العصر، کہ پرانے زمانے میں آج سے 50-60 سال پہلے صحابہ کرام کے بعد سے لے کے وہ جو بیچ میں 1000 سال گزرے ہیں نا، اس میں جب بزرگ آپس میں ملتے تھے، جب دیندار لوگ آپس میں ملتے تھے اور علیحدہ ہونے لگتے تھے تو ایک دوسرے کو غلط سنایا کرتے۔ میرے ایک دوست آج بھی ہیں، انجینئر ہیں بڑے، وہ جب بھی فون کرتے ہیں تو فون السلام علیکم کے بعد کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ وللہ الحمد، پھر وہ پڑھتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، پھر اپنی بات کرتے ہیں، پھر بات کرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا اجازت چاہتا ہوں، تو پھر وہ تینوں کلمات دہراتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ ضرور پڑھیں، شاید اگلا بندہ بھی پڑھے، شاید اسے بھی یاد آ جائے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اللہ ہی زندہ حی ذات ہے، کہ جی میری وہ کبھی بھی بات کریں گے ان دو بات شروع سلام کے بعد اور آخر میں کہ یاد دہانی ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے تھے، صحابہ کو قرآن یاد تھا، وہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو کہتے واللہ قسم ہے ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہم نے گھنٹہ بات کی ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے کہ خسارے کی بات تو ہم نہیں کر بیٹھے، یہ گھنٹہ ضائع نہ چلا جائے ہمارا۔ پھر وہ آپس میں وصیت کرتے کہ نہیں ہمیں صاحب ایمان بھی ہونا چاہیے، ہمیں صاحب عمل بھی ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت بھی کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ یہ کرنے کے بعد وہ اٹھتے تھے اور یہ بات ان کے اندر راسخ ہو گئی تھی، اللہ نے تب جا کے آدھی دنیا میں مسلمانوں کو حکومت عطا کی۔ یہ ہمارا نظر ہے، آج بھی ہمیں چاہیے کم از کم اس صورت کو ہم دوبارہ یاد کریں، اگر ہم بھول چکے مختصر سی صورت ہے، ہر جمعے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کی وہ تمام آخری پارے کی اور وہ صورتیں جو مختصر ترین ہیں، جو ہم نے کبھی یاد کی تھی، ہم بھلا چکے ہیں، ہم انہیں دوبارہ یاد کریں گے
ان کو فہم کے ساتھ یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جب ہم فہم کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہی برکات نازل کریں گے جو آج سے 1400 برس پہلے اللہ نے نازل کی۔ اللہ کے خزانے میں تو وہ کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ میری کائنات اسی طرح چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی